السلام علیکم، ویلکم بیک۔ آج کی ویڈیو جو ہے BA پارٹ 2 کے دا بک آف ایسیز جو ہے ایسٹ اینڈ ویسٹ، جس کا نام ہے، اس ایسیز میں جو سب سے پہلا کانٹینٹ ہے وہ ہے پشاور، جس کو جے اسپین نے لکھا ہے، اور انہوں نے پشاور کو تھورلی ڈسکس کیا ہے۔ جیسے وہ جہاں جہاں وزٹ کرتے گئے تو اس ایریے کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے، چاہے وہ مین سٹی ہے، پشاور کینٹ ہے، پشاور ٹاؤن ہے، جو بھی ایریا ہے انہوں نے وہ اس میں مینشن کی اپنی رائٹنگ میں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ پشاور، سب سے پہلے انہوں نے کس جگہ کا وزٹ کیا ہے؟ ایک دورہ پر میں چوک یادگار میں ایک ہجوم کے ساتھ کھڑا ایک حکیم کو دیکھ رہا تھا، جو کہ اپنی دواؤں کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یہ انسان کی تمام بیماریوں کے علاج کی ضمانت دیتی ہے۔ حکیم نے یہ اعلان کیا کہ ایک عقل مند انسان کو برا سانپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو زندگی بھر کے لیے تحفظ کی پیشکش کرتا ہوں۔ اس نے بھورے رنگ کا ایک مادہ اپنا کلائی پر ملی اور ایک پھن والے ناک کو اپنی کلائی ڈسوانے دیا۔ اب جو اس کے گرد کراؤڈ تھا، یہ جے اسپین حکیم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کے گرد جو کراؤڈ تھا وہ خوف کے مارے انہوں نے اپنی سانس روک لی، اور اس کراؤڈ میں موجود ایک مسخرے نے مڑ کر، یا ایک فنیسٹ فرینڈ تھا اس نے مڑ کر کہا فرینڈلی کہ میرے خیال میں حکیم صاحب نہیں مرے گا، مگر بعض اوقات یہ ڈاکٹر حضرات ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد پہلے جو تھے وہ چوک یادگار گئے، یعنی مین سٹی پشاور کے گئے، وہاں پہ انہوں نے وزٹ کیا، جہاں پہ انہوں نے ایک حکیم کو دیکھا، حکیم کے بارے میں بتایا کہ یہ اس کے علاج سے جو ہے لوگ ٹھیک ہوتے ہیں۔ جب جے اسپین نے پشاور چوک یادگار کا وزٹ کیا، اس کے بعد وہ قدیم سرائیوں میں گھومتے رہے۔ وہاں پہ انہوں نے شہر کے شکستہ دیواروں کے ساتھ تعمیر کیے گئے سرائے دیکھے۔ ایک زمانہ تھا، وہ بتا رہے تھے کہ ایک زمانہ تھا جب بخارا، سمرقند، ہرات، مشہد اور کشغر سے آئے ہوئے بڑے بڑے قافلے یہاں مال اتارا کرتے تھے۔ اب زیادہ تر مسافر خانے جو ہیں وہ گراجوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ان میں سے ایک میں نے سابقہ شان و شوکت کی ایک جھلک دیکھی۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیسے فیل کیا۔ وہاں پہ ان کو ایک پھٹی پرانی برفانی چیتے کی کھال نظر آئی، جو کہ بس لین کے دیوار کے اوپر لٹک رہی تھی۔ وہاں پہ موجود ایک آدمی نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ ایک کاروان تھا جو اس کو چین کے پہاڑوں سے لایا تھا۔ چوک یادگار کے راستے سے ہوتے ہوئے انہوں نے پھر مسجد محبت خان کا ذکر کیا ہے۔ مسجد محبت خان حقیقی قابل دید نظاروں میں سے ایک پیارا اور خوبصورت نظارہ ہے۔ جب ظالم سکھ یہاں حکومت کرتے تھے تو وہ سچے مسلمانوں کو اس کے میناروں سے لٹکاتے تھے۔ جے اسپین نے کہا ہے کہ خالص اور آنکھوں کو خیزہ کرنے والے چمکدار مسجد محبت خان کے سفید مینار نظر آتے ہوئے بہت ہی زیادہ آنکھوں کو زیب دیتے ہیں۔ ان کے نیچے ٹائلوں والے وسیع صحن کے درمیان ایک تالاب ہے جو کہ شہر کے گرم اور گہرے بے ڈنگے ہجوم کے وسط میں پراسرار طور پر صاف و شفاف اور ٹھنڈا نظر آتا ہے۔ پگڑی باندھے ہوئے کالے، سفید اور سرخ داڑھیوں والے آدمی ٹائلوں پر بچھے سرخ رنگ کے قالینوں پر نماز کے دوران گھٹنوں پر جھکتے اور رکتے ہوئے سنجیدگی سے حرکت کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ میرے ساتھ ایک دوست تھا جس نے مسجد کے پیش امام سے میناروں میں سے ایک پر اوپر چڑھنے کی اجازت حاصل کی۔ اس مینار سے ہم نے پورے شہر کا نظارہ کیا۔ ہمارے نیچے پھیلی ہوئی بے ترتیب چھتوں اور بیلکنیوں کے اوپر زندگی رواں دواں تھی۔ آدمیوں کا ایک گروہ چائے پی رہا تھا اور باری باری گڑ گڑ کی آوازیں پیدا کرنے والے پائپ حقے پی رہے تھے۔ عورتوں کی ایک ٹولی آلتی پالتی مارے بیٹھے باتیں کر رہی تھی اور مسالے چن رہی تھیں۔ ایک قریبی بالکنی سے لکڑی کے چھوٹے چوبی ہتھوڑے کی آوازیں سنائی جا سکتی تھیں، جس سے مٹھائیوں کے سجانے کے لیے چاندی کا ورق بنایا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے صرافہ بازار کا ذکر کیا ہے کہ صرافہ بازار کی گلی، جو کہ زیادہ سے زیادہ 12 فٹ چوڑی ہے، بل کھاتی ہوئی کھڑی چٹان کی طرف جاتی ہے۔ صرافہ بازار کے دونوں اطراف 3 اور 4 منزلہ عمارت نے سورج کی روشنی کو روکے رکھا ہے، اور صرف شاذ و نادر ہی بھاری ہاروں، بالیوں اور پازیبوں پر اس کی روشنی پڑتی ہے، جو کہ دکانوں کے سامنے والے حصوں میں لٹکے ہوتے ہیں۔
اوپر نیلے آسمان کی ایک تنگ گلی سی نظر آتی ہے۔ اتنا خوبصورت طریقے سے انہوں نے یہ ویو بتایا ہوا ہے کہ صرافہ بازار کا راستہ بہت زیادہ تنگ ہے اور اس میں آسمان بہت کم دکھائی دیتا ہے، جو کہ بازار کے گہرے کھڈے کے بالکل متوازی اوپر پہاڑی کی طرف بل کھاتی ہوئی جاتی ہے۔ اوپر پہاڑی کے آدھے راستے میں نیلے آسمان کے نیچے بازاروں کے چمکدار کڑوں کو دیکھنے سے بھی دل خوش ہوتا ہے۔ پشاور کی کاروباری گلیاں بازار بہت مخصوص قسم کے ہیں۔ ایک بازار جوتوں کے لیے ہوتا ہے تو دوسرا سر پہ پہننے والے اشیاء کا، ایک اور کپڑے کا، چوتھا سلور کے لیے، پانچواں قالینوں کے لیے اور بظاہر لامحدود اقسام کی چیزوں کے لیے، جو اس شہر کے لیے باعث فخر ہے۔ تاہم ان بازاروں کے درمیان جا بجا چائے کی اتنی دکانیں ہیں کہ ہر دوسری دکان چائے کی دکان نظر آتی ہے۔ ٹی سٹالز کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ چائے کی زیادہ تر دکانیں بظاہر ایک جیسی ہیں، تقریباً 6 فٹ چوڑے اور تقریباً ہی اتنے ہی گہرے، اور ایک ابھرا ہوا تنگ تختہ گلی کی طرف کھلا ہوتا ہے۔ ان میں ہر ایک کے پاس ایک جیسا ساز و سامان ہوتا ہے، ایک بڑا پیتل کا سماور، بعض اوقات ان پر زار روز کے زمانے کے نوابی کے نشانات ہوتے ہیں، جلتے ہوئے کوئلے کے لیے لوہے یا پتھر سے بنائی ہوئی تہ، اور دونوں دیواروں کے ساتھ ساتھ سامراجی روس کے مشہور چینی گارڈنز کے طرز پر بنے ہوئے نیلے اور سرخ چینی کے برتن اور پیالوں کے لیے خانے بنے ہوتے ہیں۔ دکان کا مالک اپنے ساز و سامان کے درمیان چوکڑی مار کر بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کی عمر 8 یا 80 سال ہو، مگر مسکراہٹ ایک جیسی ہوتی ہے۔ چائے کی دکان مختلف اقسام کے چائے پیش کرتی ہے۔ ان میں سے کچھ تو تیز کالی ابلی ہوئی چائے پیش کرتے ہیں جو انگلش ناشتے کی طرح نہیں ہوتی، بھینس کے دودھ کی بھاری مقدار اور خالص مقامی چینی کے ساتھ، جو کہ ایک ساتھ ابالے جاتے ہیں۔ دوسری چائے جو ہے وہ کشمیری ہے۔ کشمیری چائے جس میں چینی کی جگہ نمک ڈالا جاتا ہے، اور مالٹے کے پتوں کی چائے جو خالص طور پر پودے کے خوشبودار حصے سے حاصل کی جاتی ہے۔ تاہم زیادہ تر دکانیں صرف قہوہ، ہلکی اور نفیس چینی سبز چائے کی ہوتی ہیں، جو کہ پٹھانوں کا قومی مشروب ہے۔ کہ سخانی ہو اور پھر قہوے کی بات نہ ہو، تو جیس پین نے اس کو بھی بڑا خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ ایک عربی جس کے لیے قہوے کا مطلب ہوتا ہے کافی، پشاور کی اس پیداوار کے ذائقے کو دیکھ کر حیران ہوگا، لیکن وہ اس کے بنانے کے طریقے کو دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ وہ اس کے بنانے والے آتش دان سے مشابہت رکھتا ہے۔ پہلے سماور سے تھوڑا سا پانی گرم کرنے کے لیے اور بعض اوقات اسے صاف کرنے کے لیے لیا جاتا ہے، اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے، پھر چائے کے 1 یا 2 چمچ برتن میں ڈالے جاتے ہیں، پھر کچھ اور پانی چائے کے پتیوں کو صاف کرنے کے لیے ڈالا جاتا ہے، پھر اسے بڑی شان و شوکت اور مہارت کے ساتھ برتن میں گھمایا جاتا ہے، اور یہ عمل 2 یا 2 سے زیادہ بار دہرایا جاتا ہے۔ پھر برتن کو سماور کے ابلے ہوئے پانی سے بھر دیا جاتا ہے، اندازے سے تھوڑی سی چینی اس میں ڈالی جاتی ہے اور برتن کو دہکتے ہوئے کوئلے کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ پھر جو ہے مالک دکان ابلتے ہوئے پانی میں 2 یا 3 سبز الائچی کے دانے لکڑی کے ہاوان دستے میں ڈال کر اسے کوٹتا ہے۔ کچھ منٹ بعد وہ برتن آگ سے ہٹا دیا جاتا ہے، چائے کو سونگھتا ہے، اور اگر اس کی خوشبو ٹھیک ہو تو پسی ہوئی الائچی کے دانے اس میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر برتن 1 یا 2 منٹ کے لیے واپس کوئلے پر رکھ دیا جاتا ہے، پھر ایک مخصوص انداز سے اس کا ذائقہ چکھنے کے بعد اسے ٹرے میں ایک پیالی کے ساتھ رکھ کر گاہک کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس کی قیمت 2 سے 4 آنے تک ہوتی ہے۔ دنیا میں بہت کم ایسے کاروبار ہوتے ہیں۔ پشاور کے بازار میں غیر ملکی مال کی تجارت ہوتی ہے، لیکن کاروبار بہت حقیقت پسندانہ انداز میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد جیس پین نے جوتوں کے بازار میں گھومتے ہوئے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے کچھ جوتوں کے بازار میں وزٹ کیا اور وہاں پہ جا کے تقریباً 2 درجن مختلف قسم کے جوتے گنے۔ اس میں تنگ پتلے تلووں والے ایرانی قسم کے چپل جو کہ نرم سفید چمڑے سے بنے ہوئے تھے اور ان پر سنہری اور نیلی سونے کی تار سے کشیدکاری ہوئی تھی، اس سے لے کر بروگن آف ڈچ کے لکڑی کے جوتے تک ملتے تھے، یعنی کہ چھوٹے سے بڑے تک انہوں نے اس کو بتا دیا ہے کہ جن کے سول 2 انچ موٹے ہوتے تھے۔ بروگن آف ڈچ انہوں نے اس کو ڈچ ووڈن شو جس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ہارڈ ویئر مرچنٹس کا ذکر کیا ہے۔ ہارڈ ویئر سوداگروں کی دکان جوتوں کے بازار سے زیادہ دور واقع نہیں ہے اور چیزوں کی اقسام کے اعتبار سے اس کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ دلچسپ چیز چاقو ہے، یعنی نائف کا انہوں نے کہا۔ پٹھان اپنے چاقو خود بناتے ہیں اور کسی بھی دوسرے شخص کی طرح وہ ان میں خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
بہت سے چاقو جو پشاور اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں بنائے جاتے ہیں ان پر بھونڈے پن سے نقش کنندہ ہوتے ہیں اور اکثر غلط ہجوں کے ساتھ، مثلاً بیٹ شیفیلڈ یا پھر اسٹینلیس اسٹیل شارپسٹ وغیرہ لکھا ہوتا ہے، اکثر چھریوں پہ لکھا ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی پوئٹ بتا رہے ہیں۔ یہاں چھوٹے نفیس چاقو ہوتے ہیں جو حسین کڑوں کو خوبصورتی بخشنے کے قابل ہوتے ہیں، اور بڑے چھری نما چاقو بھی ہوتے ہیں جو کسی بار روم کی لڑائی میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس موقع پر جیمز پین نے اپنا ایک واقعہ شیئر کیا کہ وہ ایک دکان پہ گئے جہاں پہ انہوں نے وہ پین نائف جو ہوتی ہے وہ دیکھی، تو جب اسے کھولا تو وہ 18 انچ لمبی تھی اور ایک چھوٹے سے درانتی کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ پھر رائٹر نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا اور اس سے زمین پر چند وار کیے اور پھر دکاندار سے پوچھا کہ کیا یہ اناج کاٹنے کے لیے ہے؟ دکاندار نے اسے واپس لیتے ہوئے اور ہنستے ہوئے اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہیں صاحب، یہ چہروں کو کاٹنے کے لیے ہے۔ تو یہ ایک فنی کلپ ہے جو کہ انہوں نے اپنی سٹوری کے دوران شیئر کیا۔ اس کے بعد رائٹر نے پشاور کینٹونمنٹس کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب انگریز ہندوستان میں آ کر آباد ہوئے تو سب سے پہلے چیز جو انہوں نے کی وہ پرانے شہروں سے متصلہ چھاؤنیاں تھیں، یعنی کینٹونمنٹس تھے۔ کینٹونمنٹ چھاؤنیوں کا مطلب یہ ہے کہ ٹیمپرری لیونگ پلیس، یعنی جہاں پہ عارضی طور پر ایک چھاں سی بنائی جاتی ہے رہنے کے لیے، فوجیوں کے لیے، اس طرح سے، جو انہوں نے بطور انتظامی مراکز تعمیر کیے۔ چھاؤنیوں میں انگریز افسروں کے لیے گھر اور دفاتر ہوتے تھے، فوجی بیرک پریڈ کے لیے میدان، پارک، چرچ، ہال، ہوٹلز اور مغربی طرز پر بنے دکان ہوتے تھے۔ گلیوں کے نام 19ویں صدی کے لندن کی یاد دلاتے، لیکن چھاؤنیوں کا اپنا ناگزیر مقامی رنگ ہوتا تھا۔ اب وہ کلر کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں۔ پشاور چھاؤنی وکٹوریہ کے زمانے کی طرز کا ہے جس میں پٹھان کا رنگ نمایاں ہے۔ یہ قصہ خوانی کے بالمقابل سکھوں کے بنائے ہوئے عظیم قلعے کے پیچھے سے شروع ہوتا ہے جو اب پاکستان فرنٹیئر کور کا ہیڈ کوارٹر ہے اور قطار در قطار درختوں والے مال روڈ کے دونوں جانب پھیلا ہوا ہے۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ ان کی دیواریں 3 فٹ چوڑی اور چھتیں 14 فٹ اونچی ہیں۔ کن کی؟ یہ جو بازاروں سے دور تھوڑی گلیوں کے اندر عظیم و شان بنگلے ہیں ان کے بارے میں وہ ذکر کر رہے ہیں، جو چھتوں سے زیادہ دور نہیں ہیں ان کی کھڑکیاں۔ زیادہ تر بنگلوں کے اپنی اپنی رنگا رنگ کہانیاں ہیں۔ چھاؤنی کے مغربی کی طرف روس پیپل ہاؤس اور خیبر کے پولیٹیکل ایجنٹ کی رہائش گاہ ہے اور اس کی پشت خیبر کی جانب ہے اور گیٹ کے سامنے تو 2 توپیں رکھی ہوتی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ میں یہاں سے افریدی قبائل کی ٹولیوں کو دیکھے بغیر کبھی نہیں گزرا، جو برآمدے کے سائے میں چائے پیتے ہوئے پولیٹیکل ایجنٹ کے سامنے اپنے مسائل یا مطالبات پیش کرنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صورتحال تقریباً 1 صدی میں تھوڑا سا تبدیل ہوا۔ پشاور میں شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ یہ جانتا ہو کہ ڈین ہوٹل کتنا پرانا ہے۔ اب انہوں نے ڈینز ہوٹل کا ذکر کیا ہے کہ وہ کتنا پرانا ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ 1 منزلہ عمارت امریکی ہوٹل کی طرح ترتیب وار 3 یا 4 ایکڑ سے زیادہ رقبے پر باقاعدہ انداز سے پھیلی ہوئی ہے، جس کا رنگ ہمیشہ تازہ ہوتا ہے اور کبھی بھی مہمان نوازی سے منہ نہیں موڑا جاتا۔ یہاں کچھ روایات بھی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بہت زیادہ حبس والی جولائی کی شام کو سوپ سے لے کر بھنی ہوئی اور شوربے والی مچھلی، سالن اور اسی طرح میٹھے کھانوں سے رات کے کھانے کا آغاز بڑی شان و شوکت سے کیا جاتا ہے۔ ڈینز ہوٹل میں آپ کو ہمیشہ 3 سبزیاں بھنے ہوئے گوشت میں ملیں گی، اور ایک دفعہ میں نے 3 طریقوں سے تیار کردہ پھول گوبھی بھی کھائی۔ ڈینز ہوٹل کا رجسٹر جس میں مہمان اپنے آنے کی جگہ اور متوقع رخصت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، یہ ان مسافروں کو مدد دیتا ہے جو راولپنڈی، کوہاٹ، سوات یا کابل جانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس کے بعد رائٹر نے پشاور میوزیم کا ذکر کیا ہے کہ کینٹونمنٹ میں 2 عجائب گھر ہیں۔ دونوں عجائب گھروں کو گردش زمانہ نے دھیما کر دیا ہے، اور وہ مجسمے جو ان کے سایہ دار کونوں میں کھڑے ہیں وہ اتنے شریف اور مہربان ہیں جتنا کہ ان کے اصل سخت اور پرجوش تھے۔ چھاؤنی کے پیچھے واقع حکومت کے زیر پرستی چلنے والے عجائب گھر میں کبھی کبھار آنے والے سیاح قدیم اسکول کے تشتریوں کو غور سے دیکھتے ہیں، جن پر ادنا یونانی بادشاہوں کے تصویر بنے ہوتے ہیں جنہوں نے سکندر اعظم کے بعد سرحد پر حکومت کی۔
پشاور میوزیم سیاحت کا بہترین مرکز بنا ہوا ہے۔ اسکول کے لڑکوں کے گروہ گھر کے بنے ہوئے خاکی کپڑے پہنے ہوئے لکڑی کے بنے ہوئے گھوڑوں کے گرد اچھلتے کودتے ہیں، جو کہ چترال کے کافروں کی مورتیاں ہیں۔ سیاح اور اسکول کے طلباء دونوں عجائب گھر کے ملازم سے ہدایت لیتے ہیں اور محفوظ ہوتے ہیں، جو کہ مقامی ملازم ہوتا ہے۔ اس کے بعد رائٹر نے صدر بازار کا ذکر کیا ہے کہ چھاؤنی کا اپنا بازار ہے جسے صدر کہتے ہیں۔ یہاں پر شہر کی دلکشی مال روڈ کے ساتھ ساتھ واقع مغربی طرز کی دکانوں کی سہولت کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ایک ایسی فضا میں جو کہ بالکل پاکستانی ہے۔ مین بازار کے ایک جانب گرین ہوٹل ہے، جو دن یا رات کے کسی بھی حصے میں آپ کو معمولی سی رقم میں چکن فراہم کر دے گا، ٹکڑوں میں یا مسالہ جات میں بھنا ہوا، جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سڑک کے اس طرف خیبر میل کا روبدار اور نمایاں دفتر ہے، جو سرحد کا واحد اور پہلا انگریزی زبان کا اخبار ہے، جس میں اقوام متحدہ میں کی جانے والی تقریریں اور مومند کی سرحدیں جھڑپوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد رائٹر نے پشاور یونیورسٹی کا ذکر کیا ہے کہ یہ یونیورسٹی 20 صدیوں میں پشاور کی عظیم ترین کامیابی ہے۔ جب میں نے جنوری 1952 یعنی 51 اور 52 میں سے اسے پہلی مرتبہ دیکھا تو یہ چھاؤنی سے مغرب کی طرف چند میل دور خیبر کی جانب واقع ایک منزلہ پرانی عمارت تھی، جو کہ صرف اسلامیہ کالج کے نام سے ڈینوٹ ہو رہی تھی اس وقت پہ۔ میں کراچی میں واقع امریکی سفارت خانے سے یہ دیکھنے آیا تھا کہ فل برائٹ فاؤنڈیشن، جو کہ اس وقت خود بھی یونیورسٹی کی طرح ابتدائی مراحل میں تھی، شاید مستقبل میں ایک غیر معین تاریخ پر کیا مدد کر سکتی ہے۔ یعنی وہ آئے تھے کراچی سے کہ یہ ایمبیسی جو ہے کتنی مدد کرے گی پشاور یونیورسٹی کی کنسٹرکشن میں۔ اس کے بعد محکمہ تعلیم کے ایک آفیسر نے انہیں بتایا کہ وزیر اعلیٰ، جو کہ یونیورسٹی کے چانسلر بھی ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں شام کی سیر کے دوران مجھ سے اس معاملے پر بات چیت کریں گے۔ ہم نے اب تک صرف 2 گلیاں بنائی ہیں، اس نے مجھے بتایا، اور تاریکی میں بھی کیچڑ میں گرے بغیر اس پر چلنا ممکن ہے۔ جب میں پہنچا تو خیبر کی پہاڑیوں پر غروب ہوتے سورج کی چمک دمک ابھی دکھائی دیتی تھی۔ خان عبدالقیوم خان کو پہچاننا مشکل نہیں تھا، یعنی ان کو کہا تھا کہ آپ کو ان سے ملائیں گے جو کہ اس کی کنسٹرکشن میں بھرپور مدد کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ یونیورسٹی نے کہا تھا۔ تو پھر شام میں وہ ان سے ملاقات کیا۔ اب وہ بتا رہے ہیں ان کا گیٹ اپ کہ وہ کیسے تھے۔ 6 فٹ سے زیادہ قد والا اور وزن میں 262 پاؤنڈ، وہ ٹخنوں تک وسط ایشیا کے ڈھیلے اونی چوغے میں ملبوس ہو کر چہل قدمی کر رہا تھا۔ 8 درجن سے زیادہ لوگ جو تھے نا، ان کے محافظین یعنی ڈزن گارڈز اور آرمی ان کے ساتھ آہستہ آہستہ آ رہے تھے۔ پھر انہوں نے یعنی عبدالقیوم خان نے ایک چھوٹی سی دیوار کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں پہ طالب علموں کا ہاسٹل ہوگا، یہاں پہ ان کی بنیاد ہے۔ میں نے 3 مہینے قبل اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا، ہر لڑکے کا اپنا کمرہ ہوگا۔ پھر ان کا ہاتھ جو ہے دائرے میں حرکت کرتا رہا اور انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ انجینئرنگ کالج ہوگا، انتظامیہ کی عمارت یہاں پہ ہوگی، لاء کالج اس جانب ہوگا اور سائنس کا شعبہ یہاں پر واقع ہوگا۔ پروفیسروں کے بنگلے وہاں پچھلی طرف ہوں گے۔ ہم ہر گھر پر محافظین بٹھائیں گے تاکہ وہ خوفزدہ نہ ہوں۔ ہمیں ستمبر میں ان کی ضرورت ہوگی۔ اور پھر انہوں نے یہ ڈاکٹر عبدالقیوم خان نے پوچھا کہ آپ مجھے کتنے پیسے دیں گے؟ اب جو رائٹر ہیں انہوں نے خالی میدان کی طرف غور سے دیکھا اور ذومعنی انداز میں کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ شاید آپ کو 2 یا 3 دن دے دیں، جب آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں جب کراچی واپس جاؤں گا تو پھر آپ کو بتا دوں گا۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ ستمبر تک ہاسٹل تیار ہو گیا تھا اور 150 طلباء اس کے چھت کے نیچے اپنے اپنے کمروں میں رہائش پذیر تھے، ایک تعلیمی سہولت جو کہ ایک ایشیا میں گمنام تھی۔ جیسے ہی بورڈ وغیرہ لگے تو انجینئرنگ کالج میں کلاسیں شروع ہو گئی اور پروفیسر جو تھے وہ اپنے بنگلوں میں رہائش پذیر ہونے لگے۔ تب سے عمارتوں، طلباء کی تعداد اور شعبوں میں اضافہ ہوتا گیا اور در خیبر کے راستے پاکستان میں داخل ہونے والے خانہ بدوشوں کے کاروان اس عالمانہ کمیونٹی یونیورسٹی سے ہو کر گزرتے تھے، جو کہ عظیم اور قابل فخر یورپی اور امریکی یونیورسٹیوں میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔
تو پشاور یونیورسٹی کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. یہ تو جیمز پین اس کا 1952 کا ذکر کر رہے ہیں جب اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی اور بعد میں وہ ایک بہترین یونیورسٹی پائی گئی. اسٹوڈنٹس جیمز پین کو بہت زیادہ ہائیلی اپریشیٹ کیا گیا ان کے اس کام پہ جو انہوں نے پشتونس کے بارے میں بتایا ہے. دا وے آف پٹھان کا ذکر انہوں نے اس پشاور کے کنٹینٹ میں کیا ہے کہ سب سے بڑا قبیلہ جو سوسائٹی میں رہتا ہے پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے درمیان خیبر پاس کے آس پاس یعنی در خیبر کے قریب جو پٹھان مہاجرین افریدی وغیرہ آباد ہیں خیبر پاس کے ایریا میں، اس میں دا وے آف پٹھان کو جیمز پین نے ایکسپلین کیا ہے. تو اسٹوڈنٹ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ایسٹ اینڈ ویسٹ کا جو پہلا کنٹینٹ ہے پشاور، اس کے بارے میں نے آپ کو بریفلی بتا دیا ہے. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی اور آپ کے لیے ہیلپ فل رہی تو مجھے کمنٹ سیکشن سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.